جی سب سے پہلا سوال یہ کہ میں ہر مکتبہ فکر کے اچھے سپیکرز کو شوق سے سنتی ہوں، مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر فرد ہاشمی، ڈاکٹر طاہر القادری، ثاقب رضا مصطفی اور مولانا طارق جمیل، اور آج کل آپ کو بھی سن رہی ہوں، تو کیا میرا یہ عمل درست ہے کہ سب کو سنوں؟ جی یہی عمل درست ہے کہ سب کو سننا چاہیے. جب تک آپ سب کو نہیں سنیں گے تو کبھی بھی آپ کو سچائی نہیں پتہ چل سکتی. اگر ایک قادیانی یہ کہے کہ میں نے پوری زندگی صرف قادیانی مربی اور علماء کو سننا ہے اور میں نے اور کسی کی بات نہیں سننی، اس کو ختم نبوت سمجھ نہیں آ سکتی. تو آپ صرف یعنی قادیانیوں تک نہ رہیں، بلکہ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ وہ جہاں پہ پیدا ہو گئے انہوں نے کیوں ایزیوم کر لیا ہے کہ ہم جہاں پہ لگے ہیں بالکل ٹھیک لگے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی کسی معاملے میں غلط ہو. تو سارے علماء کو سنیں، لیکن میں اس اسلامی بیان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں نا اور مجھے اس کے ساتھ مینشن کیا، سر زمین اسمان کا فرق ہے. میں ان سب کو جو ہے وہ سینکڑوں لیکچرز ان کے اور سال ہر سال سے سن رہا ہوں. ہماری ویڈیوز کو اس کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے. سر ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہم قرآن اور حدیث کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، یہ بخاری میں لکھی ہے، یہ مسلم میں لکھی ہے. لیکن جن علماء کے آپ نے نام لیے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ان میں سے اکثر لوگ تو کہانیاں کروا کے چلے جاتے ہیں جس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں ان کو آپ سنا کریں. حالانکہ ان لوگوں میں شاید اتنا حوصلہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ انجینئر صاحب کو سنیں. ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ سب کو سنیں، سب کو سنیں، اور سر اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ کون بندہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، کون بندہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے. اور جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرے اس کی بات کو لے لیں، جو بغیر دلیل کے کرے وہ چھوڑ دیں. اور سر بات اگر سچی شیطان بھی کرے تو وہ لے سکتے ہیں. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا، ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے اس نے، کہ اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ کے کوئی ایک دفعہ سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. تو سب کو سنیں. اور یہ جو آج کل یعنی لوگوں نے فتنہ مچایا نا جی، دیکھنا چاہیے یوٹیوب پہ کون سے علماء حق ہیں ان کو سنیں، جو علماء حق ہیں ان کو نہ سنیں. یوٹیوب اتنا پھیل چکا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کس کو سنیں. سر ساری سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو، آپ لوگوں کی ٹینشن نہ لیں. لوگوں کو سب پتہ ہے کون بندہ صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ فلاں کو نہ سنیں، کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے نا فلاں کو نہ سنیں تو آپ تو آٹے میں نمک ہوں گے. دوسری طرف میجورٹی لوگ وہ ہوں گے جو کہیں گے ان کو نہ سنیں. یعنی آپ نے کبھی کسی بریلوی عالم کو جو ریناؤنڈ ہو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم طارق جمیل صاحب کو ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں، بہت علمی گفتگو کرتے ہیں، یہ سنا ہے؟ یا کسی دیوبندی کو کہتے ہوئے سنا ہے، کسی دیوبندی عالم کو کہ جی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں. یا یہ لوگ اہل حدیث کے بارے میں یہ بات کر دیں، یا اہل حدیث ان کے بارے میں، یا یہ شیعہ کے بارے میں، شیعہ ان کے بارے میں. یہ تو کسی میں حوصلہ نہیں ہے. اور یہ رسک تو لیے نہیں جا سکتا. کل کو تو ایک قادیانی بھی کہے گا کہ جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا اپنے علاوہ کسی کو نہیں سننا چاہیے، ہم نے آپ کو نہیں سننا. پھر کیا کرو گے؟ منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے؟ یہ رسک کبھی نہیں لینا. آپ سچی بات کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، اور آپ یہ اوپن لائسنس رکھیں کہ سر سب کو سننا ہے، لیکن صرف سنتی ہوں نہیں، ویریفائی بھی کرنا ہے. آج کوئی مشکل نہیں ویریفائی کرنا. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اہلسنتپاک.com پہ، ساری حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں جو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں. اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ کر لیں، ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر کر لیں، کوئی ایک لفظ ڈالیں حدیث سرچ ہو کے آ جائے گی. یہ جن کہانی کرانے والے علماء کو آپ لوگ سنتے ہیں نا اور میرا نام اس کے ساتھ لکھتے ہیں، میرا تو دل دکھتا ہے جب آپ میرا نام کسی ایسے مولوی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں جس نے پیچھے رو میوزک لگایا ہوتا ہے اور آگے سارا جھوٹ بیان کر رہا ہوتا ہے. ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ یہ لوگ تو کہانیاں کروا رہے ہیں، ہم تو ہر چیز پوری احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ قرآن میں آیا ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے. اور صرف کہہ نہیں جاتے آپ کے علماء کی طرح، آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، وہ نکلتا بھی ہے. اب تو ہم نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کر دیا ہے کہ جو کریٹیکل احادیث ہیں ان کے JPGs بھی اٹیچ کر دیتے ہیں. تو یہ کہانیوں والے مولویوں کے ساتھ ہمارا نام لیں گے تو ہمارا تو دل دکھے گا. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں سنیں خوب، لیکن یہ سنتے سنتے سو نہیں جانا، اے نا لوری لے کے سو جاؤ. اور ہمارے لوگوں کے نزدیک تو کرائٹیریا ہے، کسی نے کوئی بڑی درد بری بات کر دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہتے ہیں نہیں بات سچی ہوگی. تو ٹھیک ہے سر، پھر آپ شام غریباں جا کے سنیں، وہاں بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو کہیں گے نہیں
ان کو کہیں ادھر آ کے سنیں، وہ کہیں گے نہیں. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، لیکن یہ بات دیکھیں کہ کس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سب کو ضرور سنیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی بات میں ریفرنس ہو، حوالہ ہو، پھر حوالہ ویریفائی بھی کریں. علماء کے اوپر رکھ کے نہ بیٹھ جائیں. دنیا میں آپ نے بچے کو بھی اسکول میں داخل کرانا نا سر، 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں. اگر آپ کے پیر صاحب بھی آپ کو کہتے ہیں نا ٹاٹ والے اسکول میں بچے کو کراؤ گے؟ لیکن دین کے معاملے میں وہ جو مرضی کرتا رہے. بلکہ میں اس سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی دکان کے اوپر جائیں موبائل لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور وہ چائنا کا بلا ہوا موبائل ہو آئی فون کی شکل کا، اور بیچنے والے کی داڑھی اتنی لمبی ہو، پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ رسول کا نام ملے اور چہرہ بھی بڑا نورانی ہو، اور وہ کہ نہیں جی یہ اصلی آئی فون ہے جی، لے جاؤ. لے لیں گے آپ؟ تو دین آپ ان کی شکلوں سے دھوکہ کر کے لے رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھیں، طارق جمیل صاحب کہیں گے لعنت پڑی ہوئی ہے چہرے کے اوپر. جو بندی کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے. جو بندیوں سے پوچھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہیں گے جی نوست پڑی ہوئی ہے. بریلوی کہیں گے نہیں دیکھو کتنا سونا ہے. یہ تو اپنے فرقے کے مطابق ان کی شکل ہے. اور پی کے فلم میں یہی تو دکھایا انہوں نے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آپ جناب ایک کٹر بریلوی کے سامنے ایسا بندہ لے آئیں جو ہو خود بھی کٹر بریلوی، لیکن اس کا آپ گیٹ اپ دیوبندیوں والا بنا دیں، ایک وائٹ سکسی ٹوپی بنا دیں، مونچھیں چٹ کروا دیں، شلوار اس کی آدھی پنڈلی تک کر دیں، اور بریلوی کے سامنے کہیں پہچان اس کو کون ہے، اس کو ساری چہرے کی نورانیت بھول جائے گی جتنا مرضی خوبصورت ہو. کہ اگر مردود لگ رہے، شکلوں ہی مردود ہے. وہ شکل سے اس لیے مردود ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ اس شکل والے مردود ہوتے ہیں. اس طرح آپ اس کے سامنے ایک لمبی داڑھی والا لے آئیں جس نے ٹوپی پیچھے رکھی ہوئی ہو، چند بال ادھر ہوں داڑھی کے ادھر ہوں، اور یہ جناب کف بھی تھوڑے چڑھے ہوئے ہوں، ایک دو بٹن بھی کھلے ہوئے ہوں، شلوار آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو، اس کو کہ دیکھ کتنا نورانی چہرہ ہو، کہتا ہے اے تے ذوالخویسرہ تمیمی لگ رہا ہے نجدی، کیونکہ اس کو بتایا گیا. اور جب اس کو آپ بتائیں گے کہ تو گیٹ اپ تیرے لیے بنایا تھا، یہ تو کچھ اور ہے، کہے گا نہیں ماشاءاللہ بہت سونا ہے. یہ سر پی کے فلم میں یہی کچھ دکھایا نا انہوں نے. تو ویسے کیتا تو اڑنا صحیح ہاتھ کیتا ہے ٹھیک، لیکن یہ قدغن ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ جی اب توحید کے اوپر آپ اہل حدیث کے بیان سننا چھوڑ دیں، فضائل صحابہ پہ دیوبندیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں، یا آپ نبی الاسلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلویوں کے چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں چھوڑنا دیں، سنیں، اس کے بعد سر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں.